حضرت سہیل بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر والے سال جہاد کے لیے، یعنی ہم خیبر والے سال جہاد کے لیے نکلے، جب سب لوگ صحبہ پہنچے، جو مدینے کا، جو خیبر کا مدینے طیبہ سے قریبی علاقہ ہے، تو حضور نماز عصر پڑھی، حضور علیہ السلام نے نماز عصر پڑھی، پھر توشہ منگوایا، اور بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ستو شریف پیش کیا گیا۔ کیا پیش کیا گیا؟ ستو شریف۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو پانی سے بھگو۔ جب پانی سے بھگو کر یعنی پورا تیار کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے کیا؟ حضور علیہ السلام نے بھی کھایا اور صحابہ نے بھی کھایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے کھایا، صحابہ نے کیا؟ اس کے بعد کیا کی؟ صحابہ نے صرف اور صرف کلی کی۔ کیا کی؟ کلی کی، اور پھر نماز مغرب ادا کی۔ اب اگر ستو بھی آگ پہ تیار ہوتا ہے نا، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ آگ سے پک کر تیار چیزوں سے وضو کرنا لازمی ہے، تو بہت ساری ایسی حدیث مبارکہ ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ تو اب حضور علیہ السلام کی ان نمازوں کا اور صحابہ کی ان نمازوں کا کیا کہیں گے کہ وہ نمازیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو کیا ہے یہ ناسخ اور منسوخ۔ آج کے جمعے میں ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ آج ہم بہت سارے لوگوں، بہت سارے علماء کو بھی سنتے ہیں جو ہر کوئی اپنی اپنی بتا رہا ہوتا ہے۔ اب حدیث کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، کیا ہے؟ دو کیٹیگریاں حدیث مبارکہ کی ظاہری طور پر۔ ایک حدیث مبارکہ وہ ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کیا ہے کہ یہ اب یہ عمل کرو۔ مثال یہی لے لیں کہ رفع الیدین کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں موجود ہے، اور بہت ساری حدیث مبارکہ کی کتابیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا رفع الیدین کرو۔ اب جو میرے جیسا ظاہری طور پر علم سے کوڑا ہوگا وہ پڑھ لے گا حدیث مبارکہ تو کیا صبح رفع الیدین کرنا شروع ہو جائے گا، لیکن کیا ہے یہ بھی اس کو علم اتنا نہیں ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر جا کر علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، ان حدیث مبارکہ کو کھنگالنا پڑے گا، محدثین نے ان حدیث مبارکہ پر کیا جرح و تعدیل کی ہے، ان جن صحابہ سے مر گئے ان کے کیا احوال ہے، سارا کچھ پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حدیث مبارکہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، اب ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے، اس حدیث مبارکہ پر عمل نہیں کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ شریعت کی ایسی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن پتہ کرنے کے لیے اگر ہم کریں نا تو ہمیں کیا ہے؟ اس پر ثواب ملے گا۔